بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 384 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اشارۃ النص کے لیے عموم۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلِلْإِشَارَةِ عمومٌ كَمَا لِلْعِبَارَةِ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے جو چوتھی تقسیم تھی اس کو شروع کیا تو سب سے پہلے عبارت النص کے حوالے سے کلام ہوا۔ جب عبارت النص کے حوالے سے بات ہوئی تو پھر اشارۃ النص کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر ان دونوں کے حکم کے متعلق بھی ہم نے سنا، اشارۃ النص اور عبارت النص کا حکم کیا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا گزشتہ سبق میں کہ جب عبارت النص اور اشارۃ النص کے درمیان تعارض آ جائے اور بظاہر ان میں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں آ جائیں تو اگرچہ دونوں کا حکم تو اپنی مراد پر قطعی طور پہ دلالت کرنا تھا، لیکن جب تعارض ان میں آئے گا تو اس وقت جو ترجیح ہوگی وہ عبارت النص کو ہوگی اور اشارۃ النص کو نہیں ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہی تھی کہ عبارت النص جو ہے وہ کلام کے اس کے لیے لایا بھی جاتا ہے، وہ مقصود بھی ہوتا ہے، اور اشارۃ النص کیونکہ وہ مقصود نہیں ہوتا، کلام اس کے لیے لایا نہیں گیا ہوتا، تو اس لیے جو مقصود ہوگا اس کو غیر مقصود پر ترجیح حاصل ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم اشارۃ النص کے لیے عموم ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ عبارت النص کے لیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَلِلْإِشَارَةِ عُمُومًا كَمَا لِلْعِبَارَةِ، اور اشارۃ النص کے لیے بھی ایسا ہی عموم ہے جیسا کہ عبارت النص کے لیے عموم ہے۔ لِأَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا ثَابِتٌ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا خَاصًّا وَأَن يَكُونَ عَامًّا مَخْصُوصَ الْبَعْضِ وَغَيْرَهُ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک نفس نظم سے ثابت ہوتا ہے، بس ان دونوں میں سے ہر ایک خاص و عام مخصوص البعض وغیرہ ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ ومثال الإشارة المخصوص البعض قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فإنه سيق لعلو درجات الشهداء ولكنه يفهم منه إشارة ألا يصلي عليه لأنه حي والحي لا يصلى عليه، ثم خص منه حمزة فإنه صلي عليه 70 صلاة۔ اور اشارۃ النص مخصوص البعض کی مثال اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں تو تم ان کو مردہ نہ کہو۔ اب یہ کلام کیونکہ شہداء کی بلندی درجات کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس سے اشارتاً یہ بھی مفہوم ہوتا ہے اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص کر دیا گیا، اور کیونکہ ان پر 70 بار نماز پڑھی گئی ہے۔ وَهَذَا
كله على رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وأما على رأينا فمثاله ما قيل إنه خص من عموم قوله تعالى وعلى المولود له الآية. وطي الأبي جارية ولده فإنه لا يحل حتى وجبت عليه قيمتها على ما عرفا. فرمایا کہ یہ تمام باتیں امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے کے مطابق ہیں، اور بہرحال ہماری رائے کے مطابق، احناف کی رائے کے مطابق اس کی مثال وہی قول ہے جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جو آیت پیچھے گزری ہے کہ اس کے عموم سے باپ کے اپنے بچے کی جاریہ سے وطی کرنے کو خاص کیا گیا ہے، کیونکہ وطی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر باندھی کی قیمت واجب ہو جائے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب آج کے سبق کی ہم وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ اور احناف کے مابین کون سی چیز مختلف فی ہے اور کس پر اتفاق ہے اور احناف کا مذہب راجح کیا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اشارۃ النص کے لیے بھی اسی طرح عموم ہوتا ہے جیسا کہ عبارۃ النص کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نفس نظم سے ثابت ہوتے ہیں اور نظم کے عوارض میں سے عموم و خصوص ہیں، لہذا ان دونوں میں خصوص کا احتمال بھی ہوگا اور عموم کا احتمال بھی ہوگا۔ پھر عموم میں مخصوص البعض ہونے کا احتمال بھی ہوگا اور غیر مخصوص البعض ہونے کا احتمال بھی ہوگا۔ قاضی ابو زید کہتے ہیں کہ جو چیز اشارۃ النص سے ثابت ہوتی ہے اس میں عموم جاری نہیں ہوتا، کیونکہ عموم اس میں ہوتا ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہو، حالانکہ اشارۃ النص ایسا نہیں ہے۔ پس جب ان کے نزدیک اشارۃ النص میں عموم جاری نہیں ہوگا تو اس میں تخصیص بھی جاری نہیں ہوگی، کیونکہ تخصیص عموم ہی کی فرع ہے۔ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اشارۃ النص سے ثابت ہو اور عام ہو اور پھر اس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہ آیت عبارۃ النص کے اعتبار سے شہداء کی بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اشارۃ النص کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شہید پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ قرآن حکیم نے شہید کو زندہ قرار دیا ہے اور زندہ آدمی پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، لہذا شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بہرحال اشارۃ النص سے ثابت شدہ حکم یہ حکم عام ہی ہے، لیکن اس سے سید الشہداء جو نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر لیا گیا، کیونکہ ان پر 70 بار نماز جنازہ پڑھ لی گئی۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ عام مخصوص البعض کی یہ مثال حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے مذہب کے مطابق ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک تلوار نے چونکہ شہید کے تمام گناہوں کو مٹا دیا ہے،
اس لیے شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور احناف کے نزدیک کیونکہ بلندی درجات کے لیے بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے مقام کی علو کے لیے اگر نماز جنازہ پڑھی جائے تو مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ میت کے گناہوں کی معافی کے لیے نماز جنازہ ہو، بلکہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے بھی نماز جنازہ ہے، تو اس کی حاجت وہ شہید کو بھی ہوتی ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک یہاں اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ علی المولود لہ سے، وہ اس سے بطریق اشارۃ النص یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے جملہ مال میں مالک اور متصرف ہونے کا حق حاصل ہے، جیسے کہ اوپر گزر چکا، لیکن اس سے بیٹے کی باندی کو خاص کر لیا گیا، لہٰذا باپ کو بیٹے کی باندی یعنی لونڈی میں وطی کے ذریعے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ باپ کے لیے بیٹے کی باندی سے وطی کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ باپ پر اس باندی کی قیمت واجب نہ ہو جائے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امام شافعی کے ہاں اشارۃ النص مخصوص الباز کی مثال کیا ہے اور وہ استدلال کیسے کرتے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 یہ احناف کے ہاں اس کی مثال کیا ہے اور ان کا استدلال کیا ہے؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔